السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا کہ ہماری کل گاڑی جو ہے وہ دوبارہ اسٹارٹ کی پوزیشن میں آ گئی ہے، ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے، اور اب فیول کا اس میں جو ہے مسئلہ ہے۔ اچھا دیکھیں، ذہن میں ہی رکھیں کہ سفر یہ بہت لمبا ہے، فیول کا مسئلہ بھی آئے گا، ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ بھی آتا رہے گا، ہمارے ریسٹ کرنے کا مسئلہ بھی آئے گا، ہمیں فریش ہونا ہے اس کا بھی مسئلہ آتا رہے گا، ہمیں کچھ وہاں پہ ایک طرح سے چلیں دنیاوی حساب سے ہم ایک جملہ لے لیتے ہیں کہ انجوائے کرنا ہے، وہ بھی ہمیں وہاں پہ دیکھنا ہوگا جس سے ہمیں سکون حاصل ہو، ہماری روح کو تازگی حاصل ہو۔ تو یہ سب معاملات چلتے رہیں گے۔ گاڑی ہماری صبر کی ہے، فرسٹ کلاس ہے، اس طرف سے تو ہمیں اب کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب ہم نے فیول کے لیے بندوبست کرنا ہے، تو ہم نے معلوم کیا کہ یہاں پہ ہمیں اس گاڑی میں فیول ڈلوانا ہے، تو ہمیں کیا قیمت یہاں پہ ادا کرنی ہے فیول کے لیے، کیونکہ فیول مل رہا تھا اور بہت مل رہا تھا، بے تحاشا مل رہا تھا۔ تو بتایا گیا کہ جب آپ نے سفر اختیار کیا تھا تو سواری آپ کی صبر کی تھی، اور واجبات کے ساتھ جو ہے آپ نے اس گاڑی کو اسٹارٹ لیا تھا، کیونکہ سفر واجبات کا ہی ہے، عالم برزخ کا، اور اپنے کردار کے حوالے سے ہے۔ تو وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ واجبات کے برابر ہی کوئی ایسی چیز ہو تو یہ گاڑی آگے بڑھے گی۔ اب ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم اپنی نمازیں تو بتا چکے ہیں کہ ہم واجبات اپنی ادا کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں بالکل ایک دم یاد آیا ہمیں کہ ہم نے اپنی دنیا میں ہی قضا نمازیں اتارنا شروع کر دی تھیں۔ ہم جیسے ہی اویئر ہوئے، جیسے ہی ہم نے علم حاصل کیا، کیونکہ کل ہماری گاڑی جو رکی تھی، جو پرابلم آ رہی تھی، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے تھی، کہ علم نہیں ہوگا تو بار بار ہم دیکھیں گے اس عالم برزخ میں کہاں کہاں ہمیں جھٹکے لگتے رہیں گے اور گاڑی رکتی رہے گی۔ تو ہم نے وہاں پہ بتایا کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنی قضا نمازیں، جب سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا بھی سوال ہوگا قضا نمازوں کا، ابھی تو ہم واجب نمازیں اپنی پابندی سے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، مگر جو ہماری پچھلی قضا ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ، مثال نہیں بلکہ ایک 9 سال کی بچی ہو جاتی ہے اور 10واں دن جو اس کا پہلا دن ہے، اس وقت سے اس کی نمازیں اس پہ واجب ہیں، واجبات اس کے شروع ہو جاتے ہیں، حجاب بھی، نماز بھی۔ اسی طریقے سے لڑکوں کے لیے کہ 15 سال ہو گئے تو ان پہ نماز واجب ہو گئی۔ تو اب اتنے سالوں کی نمازیں تھیں، جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم نے تو بچپنے کی وجہ سے یا اتنا سیریس نہیں لیا، والدین کے ڈر خوف سے پڑھتے تھے، بہت نمازیں ہم نے قضا کی ہوئی ہیں، تو ہمیں یاد آیا کہ ہم نے قضا نمازیں اتارنی اپنی شروع کر دی تھیں الحمدللہ۔ بس جیسے اس سفر میں ہمیں کوئی بھی راحت کی چیز ملتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے، تو بہت تسلی ہوتی ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ ان سے پوچھا کہ کیا قیمت ہے یہاں پہ جو ہم فیول اس میں ڈلوائیں گے، پیٹرول سمجھ لیں، ڈیزل سمجھ لیں، تو وہاں بتایا گیا کہ واجبات کے برابر، تو بالکل واجبات کے برابر یہی چیز تھی کہ ہم نے اپنی قضا نمازیں اتارنی شروع کر دی تھیں۔ تو ہم نے وہاں پہ وہ اپنی قضا نمازیں دی، یعنی قیمت دی، اور ہماری گاڑی میں فیول آ گیا الحمدللہ۔ اچھا، پھر جب ہم اب فیول آ گیا، قضا نمازیں ہم نے دے دیں، تو اب انہوں نے ہمیں کچھ جو ہے تحفے دیے۔ اس میں جو ہے کچھ اس طریقے کی چیزیں ہیں کہ ٹارچ ہے، کہ آگے اگر راستے میں اندھیرا ہو تو ہمیں روشنی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک سمجھ لیں کہ ریچارجبل فین جیسے ہوتا ہے نا، کہ وہ چارج کر کے ہمیں دیا کہ کہیں گرمی ہو تو یہ کام آ سکتا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ ہم نے تو جس چیز کی قیمت دی تھی وہ قیمت آپ نے وصول کر لی، وہ چیز ہمیں دے دی، فیول آ گیا، اب یہ کیا جو ہمیں دیا جا رہا ہے اس کا بھی ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کس وجہ سے یہ سب حاصل ہو رہا ہے، کہ ہمیں روشنی بھی دی جا رہی ہے، اور اچھا فین کا ہوا کا یاد رکھیے گا، اور روشنی کا، ٹارچ کا، کہ سیل اور ریچارجبل ہیں، یہ جب تک ساتھ دیں گے، چارج ہوں گے، اس کے بعد ایک وقت پہ یہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ مگر ہمیں یہ بتایا گیا کہ کیونکہ قضا نماز اتارتے تھے تم لوگ دنیا میں، تو ہم نے کہا کہ ہم تو خوف خدا میں اتارتے تھے کہ جب ہمیں مسئلہ معلوم ہوا کہ ہم سے اس کا بھی سوال ہوگا، ہم سے کسی دوسرے کی نماز روزے کا سوال نہیں ہوگا، ہم سے صرف ہماری نماز کا سوال ہوگا، تو ہم الرٹ ہو گئے تھے کہ ہمیں اپنی تو ہر صورت میں قضا نمازیں اتارنی ہی اتارنی ہیں۔ وہ مسئلہ ایک الگ ہے بالکل، کہ بڑے بیٹے پہ باپ کی قضا نمازیں جو ہوتی ہیں مرحوم باپ کی، وہ اتارنی اس پہ واجب ہیں، چاہے پیسے دے کے پڑھوائے بڑا بیٹا یا خود پڑھے، وہ اس پہ اسی طرح واجب ہوتی ہیں جیسے 5 وقت کی اس کی اپنی نمازیں واجب ہیں۔
یہ صرف بڑے بیٹے پہ ہے، دوسرے بہن بھائی بچے پڑھتے ہیں، وہ اچھا عمل ہے، اپنی جگہ بہترین ہے، مگر ان بچوں سے سوال نہیں ہوگا، صرف بڑے بیٹے سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ باپ کی قضا نماز روزے تھے تو اتروائے یا تو پیسے دے کے یا خود پڑھیں۔ اس مسئلے کو الگ رکھتے ہوئے فقہی مسئلے کو صرف تھوڑا سا آپ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے یہ چیز بتانی ضروری سمجھی۔ تو ہمیں جیسے ہی پتہ چلا کہ ہم سے سب سے پہلے ہماری واجب نماز کا جو ہے سوال ہوگا، ہم سے مستحب نماز کا بھی نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری قضا نماز تھیں، تم نے پڑھیں، تو ہم تو خدا کے خوف میں یہ نمازیں پڑھ رہے تھے، تو یہ تحفے اور انعامات کس لیے؟ یہ تو ایک واجب چیز تھی۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو خوف خدا کو سمجھتے ہوئے، خدا کا خوف رکھتے ہوئے، یعنی خوف انسان اسی سے رکھتا ہے نا جس کو اپنے سے بلند سمجھتا ہے۔ خوف مطلب یہ نہیں کہ ظلم کرنے والا ظالم، یعنی خوف یہ ہوتا ہے، ایک حیا ہوتی ہے، ایک شرم ہوتی ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہو ہم سے، اس کے سامنے جو ہے ہم کوئی گناہ کریں یا کوئی غلط کام کریں، تو ہم خدا کا خوف کھاتے ہوئے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اور ہم اس کی نافرمانی، اتنی نافرمانی کر کے زندگی اپنی گزار دی، اب ہم اپنی واجب نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قضا پینڈنگ ہے، تو ہم نے خوف میں وہ نمازیں پڑھی تھیں۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ خدا کا لطف و کرم اتنا ہے کہ واقعی میں کبھی ہم خدا کی مہربانیوں پہ اگر نظر کرم کریں نا تو اپنی زندگیوں سے شاید ہم شکوہ شکایت ہوتا کیا ہے بھول جائیں، نہ ہمیں لوگوں سے کوئی شکوہ شکایت ہوگا کبھی، نہ ہمیں خدا سے، نہ کبھی اہل بیت سے ہوگا۔ خدا کی اتنی رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس کی جو رحمت ہے اس کے غضب سے آگے چلتی ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے خدا نے۔ اب وہ جو قضا نمازیں پڑھی تھیں ان کا بھی خدا ثواب دے رہا ہے، اللہ اکبر، ان کا بھی ثواب دے رہا ہے کہ تم نے کوشش کی، کہ جب تمہیں مسئلہ معلوم ہوا اور تم نے کوشش کی، اور خدا کہتا ہے میں نے تم سے صرف کوشش مانگی ہے کہ تم ایک دن میں ایک وقت کی نماز قضا اتار دو، چاہے 2 وقت کی قضا اتار لو، مثال جیسے ظہر عصر آج پڑھ لی، کل مغرب عشاء پڑھ لی، جب کبھی فریش طبیعت ہے، کوئی زیادہ تھکاوٹ نہیں ہے، بزی نہیں ہے، تو پورے دن کی ساتھ پڑھ لی، مگر ایک روزانہ کی بنیاد پہ اپنا ایک بنا لیا تھا کہ ہم نے قضا نماز اپنی اتارنی ہے کسی بھی صورت، کسی بھی طرح۔ تو خدا نے کہا یہ جو تم میرے راستے پہ چلنے کے لیے کوشش کی، شریعت کو سمجھا، دین کو سمجھا، تم نے جو یہ کوشش شروع کی کہ قضا نمازیں اپنی پڑھنی شروع کی، یہ اس کا ثواب ہے اپنی، یعنی ہم نے قضا اتاری تو ہم سمجھ رہے تھے گناہ ہمارے گردن سے ہٹ گیا کیونکہ ہم نے توبہ استغفار کی اور اپنی قضا نماز اتاری۔ توبہ لازمی کی جائے گی جب بھی ہم کسی چیز کی قضا کریں گے، کسی واجب چیز کی۔ تو ہماری یہ کوشش جو تھی خدا کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اس کے انعام ہمیں یہ دیے کہ ہمارے ساتھ روشنی کا بندوبست ہے بغیر مانگے، اور ہمارے ساتھ ہوا کا بندوبست، یعنی ایک فین دے دیا ریچارجبل کہ یہ آپ کے ساتھ رہے گا، کہ خدا نے کہا کہ تم نے صرف کوشش کی تو میں نے دیکھو تمہاری اس کوشش کو قبول کیا کہ تم نے دنیا میں اپنی قضا نمازیں اتارنے کی کوشش شروع کر دی تھی روزانہ کی بنیاد پہ، تو تمہارا یہ صلہ ہے۔ اور جو گناہ تھا قضا کرنے کا نمازوں کا، تو پروردگار قرآن میں سورہ فرقان میں کیا بہترین ارشاد فرماتا ہے کہ جو نیکی کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اس طریقے سے اس میں ٹرانسلیشن ہے کہ خدا ان کے گناہوں کو، جو گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کے بدلے اس ایک ایک گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اب جو قضا نمازیں کی تھی، ایک گناہ ہوا تھا کہ نافرمانی کی، جب ہم نے توبہ کر کے نماز پڑھی تو اس قضا نماز کا بھی ثواب ملا، اور وہ جو گناہ تھا قضا کرنے کا، اس گناہ کو خدا نے معاف کیا اور اس گناہ کی جگہ پہ لکھ دیا ایک نیکی کو، چاہے وہ نیکی ہم نے کی ہی نہیں، مگر خدا نے اپنی طرف سے ایک ثواب اس میں ایڈ کر دیا ہمارے نامہ اعمال میں، اللہ اکبر۔ یہ ہے خدا کی رحمت، اور یہ ہے عالم برزخ کا سفر کہ خدا اس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں اور بہت خوش و خرم چل رہے ہیں، بہت ہمیں اچھا محسوس ہو رہا ہے، اور ہمیں تھوڑی سی لائٹ کی، پنکھے کی کچھ ضرورت محسوس ہوئی، تھوڑی سی گرمی محسوس ہوئی، تو ہم نے وہ یوز کرنا شروع کیا، اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ پھر جو ہے واپس اس کی ریچارج کا مسئلہ آ رہا ہے، تو ہم نے
چارجنگ کے لیے معلوم کیا کہ اس کو کس طریقے سے اب چارج کیا جائے گا، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اس کے لیے کیا پے کرنا ہے کہ ہر نماز، ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت، یہ ہے وہاں پہ سمجھیں ایک طرح سے پیمنٹ کس چیز کی، کہ ہمیں وہاں پہ جو غربت یا فقر و فاقہ عالم برزخ میں ہے، اس وقت جو ہم جس کیفیت میں کھڑے ہیں کہ ہمیں ریچارج کرانا ہے اپنی چیزوں کو، تو یہ اس کی پیمنٹ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت جو ہے دنیا سے فقر و فاقے کو دور کرتی ہے، فقر و فاقے کو دور کرتی ہے۔ بڑا آسان سا عمل ہے ہر واجب نماز کے بعد۔ ان چیزوں کو اپنی جانواز میں کہیں ایک کاپی میں یا کچھ پیپر سا بنا کے اسٹیپلر کے ساتھ اسٹک کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہ نماز کے بعد کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اور ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ہم عمل دنیا کے لیے کرتے ہیں، یا آیت الکرسی چاہے دنیا کے لیے پڑھتے ہیں رزق کے لیے، یا سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا جو فائدہ اور اثر ہوتا ہے وہ ہماری آخرت و قبر میں ہوتا ہے، وہاں ہمارے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے، اس کے اثرات دنیا میں ہمیں پڑتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں ہم نعمتیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ بھلے ہی کوئی پورے دن صبح سے لے کے رات تک سینٹرل اے سی میں رہے، اس کے کچن میں بھی اے سی ہو، اس کو کوئی کام نہ کرنے پڑتے ہوں، نوکر ہوں، ماشاءاللہ گاڑیاں ہوں، چلیں جہاز ہوں، ہیلی کاپٹر ہوں، وہ ساری نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں جو اسے وہاں پہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہم رزق کی جو بھی اعمال دعائیں کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ وہاں ہمارے لیے ذخیرہ ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں ہمیں ان نعمتوں کی صورتوں میں ملتی ہیں کہ ہمارے رزق پہ برکت رہتی ہے اور ہمارے معاملات زندگی چلتے رہتے ہیں۔ تو آج عالم برزخ میں کہ ہم نے فیول دیکھا کہ ہمیں وہاں پہ کیا پیمنٹ کرنی تھی، اب ہمارے ساتھ کیونکہ سامان بھی ہے، سفر ہے، کل ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ سامان اٹھانے کے لیے ہم نے کیا بندوبست کیا ہوا ہے۔